فوج کے دستے ہوتے ہیں یہاں پر، بڑا سینسٹیو سچویشن ہوتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ امجد صاحب یہ کہتے تھے مولانا فضل الرحمان کے 23 کا جلسہ جو ہے وہ اس کی تو ہم تاریخ آگے کریں گے ہی نہیں اور آئیں گے جو مرضی ہو جائے۔ وزیر داخلہ بار بار ان سے کہتے رہے کہ بھائی یہ مت کریں آپ، اور کیونکہ OIC کانفرنس بھی ہے، پھر پریڈ بھی ہے اور پورا ہمارا ایکوپمنٹ ہوتا ہے یہاں پر، فوج کے دستے ہوتے ہیں یہاں پر، بڑا سینسٹیو سچویشن ہوتی ہے، لیکن مولانا بالکل پاؤں پر پانی نہیں پڑنے دے رہے تھے۔ وہ میں آپ کو ان کے 20 گفتگو سنوا سکتا ہوں کیمرے میں، جس میں وہ کہتے تھے کہ بالکل ہم نہیں کریں گے، لیکن یہ ایک پتہ نہیں کوئی ٹیلی فون کال آئی ہے، کیسے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اب ہم 25 کو آئیں گے۔ یہ ہوا کیا امجد شعیب صاحب؟ لیکن 23 تاریخ اور جو کچھ اس میں ہونا تھا وہ مولانا کو کیا پہلے دن سے پتہ نہیں تھا؟ جب مولانا نے اعلان کیا اس دن سے ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ مولانا نے یہ عجیب کام کیا۔ اس دن یہاں پہ 46 کنٹریز کے فارن منسٹرز موجود ہوں گے، پھر یہاں پہ پریڈ ہو رہی ہے، اس میں فارنرز ہوں گے، تو یہ ایسی چیز نہیں تھی جو مولانا کو پتہ نہیں تھی۔ سو آپ کی assumption جو ہے وہ بڑی حد تک درست ہے کہ جب تک ان کو اس چیز کی سنگینی دلایا گیا کسی طاقتور شخصیت کے ذریعے، اس وقت تک مولانا کے ہلنے کا کوئی ادروائز کوئی اسکوپ نہیں تھا، وہ بدل ہی نہیں سکتے۔ تو لازماً ان کو میرا خیال ہے پیغام پہنچا دیا گیا کہ یہ چیز ہمیں قبول نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو ملک کے وقار کا مسئلہ ہے نا۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی صرف سیاستی چمکانے کا وقت تھا، وہ تو سیاست سے ہٹ کے ملک کے اپنے وقار کا مسئلہ تھا کہ آپ کے ہاں اتنی باہر کی شخصیات موجود ہوں اور آپ بی چوک کے اوپر جا کے تو فساد کھڑا کر کے بیٹھے ہوں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا ہوا اور یہ سٹیپ لیا گیا ہے، اور مولانا کو میرا خیال ہے بڑا اسٹرانگ میسج دے دیا گیا، جس کی وجہ سے فوراً ان کو تبدیلی، ورنہ تو وہ مولانا تو ہلنے والے بندے ہی نہیں۔ وہ تو بالکل، وہ تو مجھے ان کے شارٹس میں آپ سنواؤں تو وہ تو آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی ان کے، اور بڑی ایک دبنگ آواز میں انہوں نے کہا کہ کون ہو سکتا ہے جو ہمیں روکے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔